جاتی ہیں، یہ آپ سنارے کے پاس جاتے ہیں نا، انگوٹھیاں بنانے والے، انہوں نے یا تو لکھ کے پیچھے لگائی ہوتی ہے یا ان کو یاد ہوتی ہے، انگوٹھی بناتے وقت وہ آپ کو سناتے ہیں، ان کا دھندا کاروبار ہے۔ کہتے ہیں کہ زبرجد یا زمرد کی انگوٹھی پہنا کرو، حضور کی طرف حدیث منسوب کی جاتی ہے، اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، نہ زبرجد کے متعلق حدیث ہے، نہ زمرد کے متعلق حدیث ہے، عقیق کے متعلق حدیث ہے، اور وہ حضور نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو، بس اتنی، آگے کوئی نہیں ہے کہ کیوں پہنا کرو، کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر، بس اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا عقیق کی انگوٹھی پہنو۔ دوسری روایت ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، کہتے ہیں جی قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا۔ سنی نا آپ نے، باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ 3 صحابہ سے مروی ہے، اور الکامل فی الضعفاء کے اندر کتاب کا نام ہے، 3 صحابہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے، ابن حضرت عبداللہ بن عباس اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اس حدیث مبارکہ کے متعلق 10 ائمہ کا قول نقل کر رہا ہوں۔ امام ابن عدی، امام دار قطنی، امام ابن حبان، امام حاکم، امام ابن جوزی، امام زہبی، امام ابن بطال، امام ابن قیم، امام ابن عراق، ان تمام ائمہ کرام نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ شدید ضعیف ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی اذان کے وقت باتیں کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یا کہتے ہیں کہ جی اذان کے وقت دوران اذان باتیں کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، اذان کے درمیان باتیں کرنا گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ کہنا کہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ جھوٹ ہے، یہ جی جھوٹ ہے۔ اذان ہو رہی ہو خاموشی سے سننا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے اضافہ کر دیں گے جی ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے۔ اور ویسے تجربے کے لیے آپ نیٹ پہ جائیں، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے آئیں گے جو یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک لاہور کے عالم دین ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پورا سیمینار کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے چکر میں انہوں نے صرف اسی حدیث کو لے کے انہوں نے پورا سیمینار کر دیا۔ میں ورطہ حیرت میں تھا، یار خود کو اتنا بڑا عالم دین اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو، کم سے کم دیکھ تو لو نا کہ بیان کیا کر رہے ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور بہت ساری بعض روایات کے اندر ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اس کا حلقہ ہے۔ حلقہ کہتے ہیں کنڈی کو، دروازہ بند کرتے ہیں نا تو اوپر سے کنڈی لگاتے ہیں، چٹکی لگا دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ پوری حدیث مبارکہ موضوع ہے، ایک حصہ چھوڑ کے وہ حدیث متواتر ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بس اتنی، اس حصے کو چھوڑ دیں۔ یہ جو باقی ہے نا یہ موضوع روایت ہے، باقی ساری یعنی حدیث سمجھ آ رہی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ باہر نکل کے کہیں کہ جی وہ علامہ صاحب نے کہا کہ جی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، وہ کہتے ہیں جی من گھڑت ہے، یہ من گھڑت نہیں ہے، آدھی حدیث درست ہے، آدھی حدیث درست نہیں ہے۔ یہ جو باقی حصہ ہے نا کہ فلاں اس کا دیوار ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی کنڈی ہے، فلاں اس کی جو ہے نا وہ بنیادیں ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ صرف اتنی حدیث مبارکہ کتب کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے اور صحیح ہے، درست ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، محبت سے بولیے، علی اس کا دروازہ، یہ حدیث درست ہے۔ آگے یہ سارا اضافہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس کی کنڈی ہیں، حضرت ابو بکر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، یہ ساری حدیث نہیں ہے۔ 2 کتابیں ہیں جن کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ پہلی یہ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ پوری روایت حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک۔ دوسرے مسند الفردوس کے اندر، ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ پہلے آتے ہیں روایت تاریخ دمشق کے اندر جو روایت ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ جی وہ کیوں درست نہیں ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر جو روایت ہے اس کو بیان کرنے والے 2 راوی ہیں۔ پہلا راوی ہے عمر بن محمد کرجی کے طریق سے،
یہ جو سند آتی ہے اس کے اندر 4 راوی ہیں, 4 راوی مجہول ہیں, 4 راوی مجہول. اور مجہول کہتے ہیں جس کا کوئی اتا پتہ نہیں, کون ہے, کہاں سے آیا, کیا لینے آیا ہے, صحیح ہے, درست ہے, کوئی اتا پتہ نہیں ہے. 4 راوی اور چاروں راوی مجہول ہیں. علی بن محمد یعقوب پہلا, احمد بن محمد بن سلیمان دوسرا, محمد بن سلیمان تیسرا, اور حسن بن تمیم چوتھا. یہ چاروں راوی کیا ہیں؟ ایک راوی بھی مجہول ہو تو محدث حدیث نہیں لیتا. یہاں 4 راوی اور چاروں راوی مجہول ہیں. اس کے بعد اس کو امام ابن عساکر نے, امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ یہ صرف ضعیف نہیں بلکہ شدید ضعیف ہے, حتیٰ کہ منکر ہے. اس حدیث کو بیان حضور کی طرف منسوب کر کے نہیں کرنا چاہیے. دوسرے راوی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والا اسماعیل بن مسنہ. اسماعیل بن مسنہ قصہ گو آدمی تھا. اس کے متعلق کتب کے اندر لکھا ہے کہ یہ کذاب ابن کذاب ہے, خود بھی جھوٹا تھا, اس کا والد بھی جھوٹا تھا. تو ایسے شخص کی حدیث, بیان کردہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول, جو ہے ہی جھوٹا, کیا گارنٹی ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے؟ تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ موضوع روایت ہے. کیا ہے جی؟ موضوع روایت. دوسری کتاب آ جاتی ہے مسند الفردوس کے اندر, یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. مسند الفردوس کے اندر 2 راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی یہ حدیث نقل کی گئی ہے, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی یہ حدیث, ان سے منسوب کر کے یہ حدیث نقل کی گئی ہے. اور المیہ یہ ہے, یہ سند کے اوپر میں نے ابتدا میں گفتگو کی, وقت نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ سند کا سمجھاؤں. ان دونوں راویوں سے حدیث نقل کر کے ان دونوں کی سند مسند الفردوس کے اندر موجود نہیں. صرف یہ کہا گیا کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, اور انس بن مالک سے کسی نے سنا ہوگا تبھی آپ تک پہنچا ہے نا. تو یعنی سند موجود نہیں ہے, اس لیے یہ حدیث مبارکہ قابل قبول نہیں ہے. ائمہ کرام نے کہا کہ یہ من گھڑت روایت ہے. یہ کیا ہے جی؟ محبت سے پیچھے والے بھی بولیں, یہ کیا ہے جی؟ من گھڑت. اتنی درست ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا, یہ درست ہے. اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ